بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں بے حدود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل اولاد پر، ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ پر۔ ہندوستان کے ایک مشہور مناظر مولانا نذیر احمد صاحب ان بیٹوی کو کلیہ شریف میں پیر گولڑا شریف رحمۃ اللہ کے سامنے اصول علم کے لیے زانوائے تلمس کرنے کی ابتدا کرنا پڑی تھی۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کی ایک ایسی کرامت بھی تھی جس کے متعلق بہت کم لوگوں کو علم ہے۔ حضرت مولانا غلام محمد سیخ جامعہ بہاولپور نے تحریر کیا کہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ نے 30 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ عشاء کی نماز پڑھ کر مراقبہ فرماتے تھے، خدا تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عنایت سے حضرت صاحب برسکرین میں ولایت کبریٰ کے ساتھ اعلیٰ ترین مقام پر فائز تھے۔ اس کی باطنی ہمت اور وسعت کے لیے ایسی ہمومات اور عظیم امور کی عملی تکمیل شان تھی۔ آپ غور فرمائیں تو آپ کو خوبی اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان کا دارالحکومت کراچی سے اسلام آباد منتقل ہو جانا اور براہ راست مقام ولایت کے سائے میں آباد ہونا بھی ایک برکت ہی ہے۔ سید طاہر حسین صاحب شیخوپور، جو حضرت شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ شرف پوری کے مرید اور خاندان نقشبندی کے ایک مقبول درویش ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت پیر مہر علی شاہ کی ذات سے بھی غالبانہ عقیدت رکھتے تھے، ربیع اول 1385 بمطابق اگست 1965 عرس غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ میں شرکت کے لیے گولڑا حاضر ہوا۔ آپ نے وہاں ایک خواب دیکھا جو انہی کی زبانی کچھ اس طرح ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں حضرت کبریٰ گولڑا شریف رحمۃ اللہ علیہ ایک بلند مقام پر تشریف فرما رہے ہیں اور واعظ فرما رہے ہیں۔ آپ کے برابر سٹیج پر 5 اور حضرات کرسی پر رونق فروز ہیں۔ سامنے میدان میں بے شمار مسلمان حاضر ہیں اور واعظ سن رہے ہیں، میں بھی ان میں شامل ہوں۔ حضرت صاحب پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایت مبارکہ سبحان الذی الخیر کی تفسیر بیان کر کے خاتمہ سخن پر فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے چاہا تو پاکستان کو فتح عطا فرمائے گا۔ اس وقت ایک شخص پاس سے مجھے ان 5 کرسیوں نشین حضرات کی نشاندہی کر کے بتاتا ہے کہ وہ صدر نشین حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ان کے گرد حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اجمیر شریف والے ہیں، اور اس کے ساتھ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی تشریف فرما ہے۔ اس خواب کو بیان کرنے کے چند روز گزرنے کے بعد 1 ستمبر کو فوج پاکستان کے ساتھ کشمیر کے محاذ پر بھارتی فوج کی جنگ چھڑ گئی، جو آخر کار 6 ستمبر کو پورے محاذوں پر پھیل گئی۔ ہر محاذ پر خدا کریم نے پاکستان کی فوج کو حیرت انگیز فتوحات فرمائی۔ حالانکہ تعداد اور اسلحے کے لحاظ سے ہندوستان کو کم سے کم 5 گنا زیادہ اکثریت حاصل تھی اور ان کی فوجی قوت بھی پاکستان کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی، مگر خدا کریم کے فضل سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل سے دشمنوں کو پاکستان کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے، اس ویڈیو کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لازمی آگے شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔